المرسلين وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على اسم محمد في الأسماء. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على روضة محمد في الرياض. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. تمام احباب انتہائی قابل احترام معزز سامعین گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے آٹھواں پارہ سورت نمبر 7 سورہ اعراف آیت نمبر 31 کا کچھ حصہ تلاوت فرمایا. دعا ہے خالق کائنات سے کہ خالق کائنات مجھے اس کے مطابق سچ کہنے کی پھر مجھ سمیت تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اس آیات مبارکہ کے اس آدھے حصے کے اندر خالق کائنات نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے اور میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ انہی 3 چیزوں کے مطابق
گفتگو کی جائے۔ پہلی چیز، خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ کلو، تم کھاؤ۔ اب کیا چیز کھائیں؟ تو اس کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا کہ تم تمام کی تمام حلال چیزیں کھا سکتے ہو، مگر کچھ چیزیں حلال ہونے کے باوجود بھی ان کا کھانا جائز نہیں ہوتا بلکہ حرام ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں حلال ہونے کے باوجود بھی ان کا کھانا جائز نہیں ہوتا، حرام ہوتا ہے۔ اور ان تمام چیزوں سے پہلے خالق کائنات نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو پیدا کرنے سے پہلے ہزاروں سال قبل اس کے مقدر کے اندر لکھ دیا کہ یہ آدمی اتنی چیز کھائے گا، اتنی چیز پیے گا، اتنی زندگی بسر کرے گا۔ یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں یہ ہم سب کی تقدیر کے اندر، مقدر کے اندر لکھی جا چکی ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا ہے اور رزق کا جو ذمہ ہے وہ خالق کائنات نے اپنے ذمے اٹھا لیا ہے، تو پھر ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ جس چیز کی ذمہ داری خود خالق کائنات نے اٹھائی ہے اس کو ہم اپنے کندھوں کے اوپر ڈال دیں، اور جو ذمہ داری خالق کائنات نے ہماری لگائی ہے ہم اس کو چھوڑ کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہیں ان کے اندر جب ہم دخل اندازی کریں گے تو جو اللہ کے معاملے ہیں جب ان کے اندر ہم تو کمزور ہیں، جب ان کے اندر ہم دخل اندازی کریں گے تو پھر ہم ناکام رہیں گے۔ آپ دیکھیں کہ جس آدمی کے مقدر کے اندر خالق کائنات نے جو کچھ بھی لکھ دیا ہے، یہ کیسا کھائے گا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، تو اس سے زیادہ ہم نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ سانس لے سکتے ہیں۔ اور اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک شخص ہے، وہ چاہے دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، ملک کا وزیر اعظم صدر کیوں نہ ہو، جب اس کے مقدر کے اندر جو چیز لکھی ہے وہ وہی کھائے گا، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کھا سکتا۔ اکثر یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو مختلف قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، شوگر ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ہوتا ہے، اور بہت ساری دیگر جو بیماریاں ہیں، امراض ہیں، ان کو گھیر لیتی ہیں۔ تو پھر ڈاکٹر اس کے اوپر تمام چیزوں کو منع کر دیتا ہے، کہتے ہیں آپ نے مٹھاس بھی نہیں کھانا ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، جس کی وجہ سے گوشت بھی آپ نہیں کھا سکتے، چاول بھی نہیں کھا سکتے، اور بہت ساری چیزیں آپ نہیں کھا سکتے۔ اور آپ کھا کیا سکتے ہو؟ ابلی ہوئی دال، ابلی ہوئی سبزی، آپ یہ چیزیں کھا سکتے ہو۔ تو اب جب ڈاکٹر نے منع کر دیا تو اس کے پیچھے دیکھا جائے تو اس کے مقدر کے اندر
وہی دال اور سبزی تھی، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کھا سکتا، تو گویا ہمیں معلوم ہوا کہ جس آدمی کے مقدر کے اندر خالق کائنات نے جو کچھ بھی لکھ دیا ہے، جتنا بھی لکھ دیا ہے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور حرام سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت عطا کی ہے، مال و دولت عطا کیا ہے، تو کچھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت عطا کرتا ہے، وہ اس کو نجائز کسی مصرف کے اندر اس کو صرف نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے کے اندر یتیموں کے اوپر، بیواؤں کے اوپر، مساکین کے اوپر، اسی طرح جو لوگ غریب ہیں، پڑوسی ہیں، ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، دیگر سفر کرتے ہیں۔ تو ان جو لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، کچھ تو ایسے ہیں جو اس طرح اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اس مال سے نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اس مال سے لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کرنا، اور اسی طرح اس مال کے ذریعے لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آنا، اس مال کے گھمنڈ اور غرور کے اندر وہ کسی غریب کو شفقت کی نگاہ سے دیکھنا بھی وہ گوارا نہیں کرتے۔ ایسے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ مال ہے، یہ ان کے لیے بربادی ہے۔ مگر دوسرے جو لوگ اس مال کو احسن طریقے سے خرچ کرتے ہیں، اور پیارے آقا نے فرمایا کہ حلال کی کمائی اور نیک اولاد، فرمایا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس بندے کو حلال کی روزی وافر مقدار کے اندر ملے، اور اسی طرح اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا کرے، تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی قیمتی ہیں، اور بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس شخص کے اوپر فضل ہوتا ہے۔ تو ہم نے پہلی جو چیز ہے اس آیات مبارکہ کے اندر فرمایا کلو، تم کھاؤ حلال چیزوں میں سے، حرام کے قریب تک نہ آؤ۔ اور اسی طرح فقہائے کرام نے بہت سارے واقعات کو اس آیات مبارکہ کے ضمن کے اندر لکھا ہے۔ ایک واقعہ کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کے کسی حکومت کے کسی حصے کے اوپر کفار نے آ کر حملہ کیا، اور ادھر بادشاہ نے اپنے بیٹے کو سپہ سالار بنایا، اور اس کی کمان کے نیچے بہت سارے فوجی دستے تیار کیے، اور کہا کہ آپ جاؤ اور دشمن اسلام کے ساتھ آپ مقابلے کے لیے چلے جاؤ۔ اور جب یہ بادشاہ کا بیٹا جاتا ہے، ساتھ فوج بھی ہے، اور دوسرے دن خبر یہ پہنچتی ہے بادشاہ کو کہ آپ کا بیٹا شکست کھا کر اور بھاگتا ہوا، پیٹھ پھیر کر، وہ کافروں سے ڈرتا ہوا اپنی فوج کو لے کر وہ واپس آ رہا ہے۔ تو بادشاہ کو بڑا افسوس ہوا، بادشاہ بڑا غمزدہ ہوا، اور کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے، میرا اتنا طاقتور بیٹا، اتنی بڑی میرے پاس فوج بھی، اور پھر میرا بیٹا پیٹھ پھیر کر بھاگا ہے، یہ تو بہت ہی ذلت کی بات ہے۔ وہیں پر یہ کٹ جاتا، یہ شہید ہو جاتا تو میرے لیے فخر کی بات تھی۔ تو جب وہ اپنے گھر میں آتا ہے، اپنی بیگم کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ یہ پورا واقعہ بیان کرتا ہے کہ اس طرح مجھے خبر ملی ہے کہ میرا جو بیٹا ہے،
جو آپ کا بیٹا ہے وہ شکست کھا کر آ رہا ہے. تو اس کی جو اہلیہ تھی بادشاہ کی، اس نے کہا کہ یہ غلط ہے، میں نہیں مانتی. تو بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس بہت ساری فوج ہے، میری حکومت ہے، میرے ماتحت انٹیلیجنس ہے، ISI ہے، فوج ہے، بہت سارے ادارے ہیں جو مجھ تک ہر بات، پل پل کی بات کو پہنچاتے ہیں. آپ کمرے کے اندر بیٹھی ہو، محل کے اندر بیٹھی ہو، آپ کو یہاں پر کیسے پتا چلا کہ میرے بیٹے کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی؟ تو اس نے کہا کہ بھلے آپ کی فوج ہو، آپ کی ISI ہو، آپ کی انٹیلیجنس ہو، آپ کے ادارے ہوں، جو بھی ہو، میں ان کا انکار نہیں کرتی. بہرحال اللہ میرے بیٹے کو شکست نہیں دے گا، وہ فتح یاب ہو کر لوٹے گا. اور دوسرے دن پھر خبر پہنچتی ہے بادشاہ کو کہ اللہ نے آپ کے بیٹے کو فتح عطا کی ہے. اور پھر بادشاہ اپنے گھر کے اندر آتا ہے، اپنی ایریا سے پوچھتا ہے کہ میرے پاس بہت ساری فوج بھی تھی، میرے ماتحت بہت سارے ادارے بھی تھے، اور آپ نے میری پوری کی پوری فوج، میرے پوری کی پورے اداروں کی آپ نے مخالفت کی ہے، اور اکیلے آپ اپنی بات کے اوپر ڈٹی رہی کہ اللہ میرے بیٹے کو شکست نہیں دے گا. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ بات میری اور میرے رب کے درمیان یہ راز ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتی. بہرحال بادشاہ نے اپنی بیوی کے اوپر اور زور دیا، کہا کہ آپ بتا دیں. بہرحال جب بہت زیادہ محنت سماجت کی تو بیوی نے پھر بتلا دیا، کہا کہ میں نے اس اپنے بچے کو 9 ماہ تک پیٹ کے اندر اٹھائے رکھا، تو میں کبھی بھی مشتبہ چیز کے قریب تک نہیں گئی ہوں. یعنی حرام تو دور کی بات، حرام چیز تو دور کی بات، میں نے کبھی مشتبہ چیز بھی نہیں کھائی ہے. اس وجہ سے کہ میرے پیٹ کے اندر یہ جو حمل ہے، یہ جو بچہ ہے، جب میں حرام کی کمائی کھاؤں گی، جب میں حرام چیز کو کھاؤں گی تو اس کے اوپر فرق پڑے گا. اور پھر دوسری بات یہ کرتی ہے کہ جب یہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر میں نے 2.5 سال تک اسے دودھ پلایا ہے، اور 2.5 سال کے اندر میں نے خود بھی کبھی کوئی مشتبہ چیز کو نہیں کھایا ہے، اور کبھی بھی اپنے اس بچے کو مشتبہ چیز کے قریب تک جانے نہیں دیا ہے. اور اس وجہ سے جب بھی میں اس کو دودھ پلاتی تھی اور دودھ پلانے سے پہلے میں وضو کرتی، 2 رکعت نفل پڑھتی، اس کے بعد میں اپنے بیٹے کو دودھ پلایا کرتی تھی. اور اس کی برکت کی وجہ سے، اس حلال کی کمائی کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے تحت جگر کو فتح عطا کی ہے. تو میرے معزز سامعین گرامی، دیکھیں آج ہمارے معاشرے کے اندر کہ ایک آدمی کے پاس تھوڑے سے پیسے آ جاتے ہیں، تھوڑی سی دولت آ جاتی ہے، وہ عیاشیوں کے اندر وہ دن بدن بڑھتا ہے. دیکھیں بادشاہ کی بیوی ہے، اور ہر قسم کی سہولت میسر ہونے کے باوجود بھی وہ کبھی مشتبہ چیز کے پاس تک نہیں گئی. اور آج دیکھیں کہ اگر ہمارے ملک کے اندر دیکھیں، غریب جو آدمی ہے وہ دن بدن پستا جا رہا ہے، امیر آدمی دن بدن اوپر کی طرف جا رہا ہے. اس دن میرے ایک دوست تھے اور میں اپنے علاقے کو جا رہا تھا، تو وہ گاڑی کا کنڈکٹر ہے ٹوٹے کا، اور وہ ایک بات کرنے لگا، اور جس آدمی کی اس نے بات کی اس کو بھی میں جانتا ہوں. کہا کہ وہ پورا دن نیچے چوک کے اندر وہ کھڑا رہا، اور اس کے پاس کداڑ بھی تھی، بیلچا بھی تھا، سب کچھ تھا. پورا دن وہ چوک کے اندر کھڑا رہا، اور کوئی آدمی اس کو مزدوری کے اوپر لے کر نہیں گیا. بہت سارے لوگ کھڑے رہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ 2 بجے کا ٹائم تھا، وہ کنڈکٹر کہتا ہے گاڑی کا کہ 2 بجے کے وقت یہ میرے پاس آیا، اور اس نے مجھے سائڈ پہ کیا اور کہنے لگا کہ
میرے پاس کرایہ نہیں ہے اور کرایہ کتنا ہے 100 روپیہ، میرے پاس کرایہ نہیں ہے اور آپ نے مجھے گاڑی کے اندر کم نہیں کرنا ہے، میں آپ کو کل آ کر یہ پیسے دے دوں گا۔ اور وہ کلیکٹر کہتا ہے کہ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور میں نے کہا کہ اتنی غریبی ہے، اتنی اس کے اوپر حالات خراب ہیں، اور وہ جو شخص ہے اس کے 5-7 بچے ہیں، اسی طرح پوری فیملی ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ کس طرح اپنی زندگی بسر کرتا ہوگا، اس سے اسی طرح سینکڑوں مثالیں ہیں۔ تو آج دیکھیں کہ ہمارے ملک کا جو صدر ہے، وزیر اعظم ہے، بڑے جو لوگ ہیں، وہ اور زیادہ مال اکٹھا کرنے کے پیچھے، اور جو غریب آدمی ہے وہ اسی طرح پستا جا رہا ہے۔ تو میرے معزز سامعین گرامی، جب ہم حلال کی کمائی کھائیں گے اور حلال کے طرف جائیں گے اور حرام سے اپنے آپ کو بچائیں گے، تو پھر ایسے حالات ہمارے اوپر نہیں آ سکتے۔ اور اسی وجہ سے خالق کائنات نے فرمایا کہ پہلی چیز کلو، تم کھاؤ حلال چیزوں میں سے، اور وشربو، فرمایا کہ تم حلال چیزوں میں سے پیو، حرام کے قریب تک نہ جاؤ، شراب کے قریب تک نہ جاؤ۔ اسی طرح حرام کی جتنی کمائی ہے، چاہے جو بھی ذرائع ہو، وہ سودی مال ہو، سودی کاروبار ہو، اسی طرح کرپشن کا مال ہو، اسی طرح عوام کا پیسہ ہو، اسی طرح غریبوں کا پیسہ ہو، اسی طرح بیواؤں کا پیسہ ہو، تم کسی ظالم کا جو روپیہ ہے، پیسہ ہے، خون چوس کر آپ نے اس سے کچھ بھی نہیں بنانا ہے، فرمایا کہ اس کے قریب تک بھی نہیں جانا ہے۔ اگر کھانا ہے تو حلال کھانا ہے، پینا ہے تو حلال پینا ہے۔ اور اس آیات مبارکہ کے اندر تیسری جو چیز ہے وہ فرمایا کہ وَلَا تُسْرِفُوا، فرمایا کہ تم اسراف بھی نہ کرو، تم حد سے زیادہ تجاوز بھی نہ کرو۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنے گھر کے اندر جو ٹوکریاں بھر کر وہ تو چاولوں کی، سالن کی، باہر جا کر روڈ کے اوپر پھینک دیتے ہیں، ڈھیروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں، مگر ہم کسی غریب کو نہیں دیتے، کسی یتیم کو نہیں دیتے، کسی اپنے غریب پڑوسی کو نہیں دیتے۔ تو پھر ہم کہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں۔ تو میرے معزز سامعین گرامی، خالق کائنات نے یہاں پر ہمیں منع فرما دیا، فرمایا کہ وَلَا تُسْرِفُوا، تم اسراف مت کرو بلکہ میانہ روی اختیار کرو، بلکہ میانہ روی اختیار کرو۔ اور فرمایا کہ جو لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں، اسی طرح حرام کھاتے ہیں، حلال اور اسی طرح حرام پیتے ہیں، اور اسی طرح تجاوز کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، تو فرمایا ایسے جو لوگ ہیں انہو لا یحب المسرفین، اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والے لوگوں کے ساتھ محبت نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حرام کھانے والے لوگوں کے ساتھ محبت نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حرام پینے والوں کے ساتھ محبت نہیں کرتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ ہمارا رب محبت کرے، ہمارا رب پیار کرے، تو پھر ہم نے حلال کھانا ہوگا، حرام سے بچنا ہوگا، حلال پینا ہوگا، اور اسی طرح غلط جتنے بھی مشروبات ہیں، چاہے وہ جو چیز بھی ہو، ان تمام چیزوں سے ہم نے اجتناب کرنا ہے۔ اور دیکھیں کہ مثال کے طور پر آج ہمارے پاس کوئی چھوٹی سی گاڑی ہو تو ہم اس گاڑی کے اندر جس آئل کو ایک مرتبہ نکال دیں، جلا ہوا پرانا آئل، یوز آئل، اس کو ہم دوبارہ اپنی گاڑی کے اندر نہیں ڈالتے۔ کیوں نہیں ڈالتے؟ کہتے ہیں کہ انجن خراب ہو جائے گا، ہماری گاڑی خراب ہو جائے گی۔ تو ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی خوبصورت جسامت دی، اور اس کے اندر طرح طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام جیسی چیزیں رکھی۔ آنکھ کو دیکھیں، کان کو دیکھیں، دل کو دیکھیں، دماغ کو دیکھیں، تمام اجزاء کو دیکھیں، ہر اجزاء اپنی مثال آب ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر حسن کی قسمیں بھی کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ رب العزت 4 قسمیں کھا کر فرماتے ہیں کہ انسان، میں نے آپ کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ اور ہم اس
پھر اپنے خوبصورت جسم کے اندر پھر ہم یہاں پر حرام کا جو چیز ہے، چاہے وہ روٹی ہو، چاہے وہ اسی طرح حرام کی کمائی سے کوئی چیز لائی ہو، اس کو ہم نوش کریں، اس کو ہم پیئیں، تو ہم دیکھیں کہ ہم اگر یوز آئل کو، نکلی ہوئی آئل کو اپنی گاڑی کے اندر ڈالنا پسند نہیں کرتے، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بدن کے اندر وہ چیز ڈالیں، اپنے خوراک کے اندر اس چیز کو لائیں جو حلال ہو، حرام سے اجتناب کریں، اور کھانے کے بعد یہ دعا کیا کریں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے اوپر فخر فرماتا ہے جو کھانا کھا کر، پانی پی کر اس کے بعد کہتا ہے ربا تیرا شکر ہے، فرمایا کہ اس شکر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور زیادہ دیتے ہیں۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کھا کر، حلال کی کمائی کھا کر جب تم شکر ادا کرو گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا کریں۔